اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، من کان لہو ثلاث بنات، جس کو اللہ تعالیٰ 3 لڑکیاں دے دے، او اخوات، یا 3 بہنوں کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ جائے، 3 لڑکیاں دے دے یا 3 بہنوں کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ جائے، او بنتان او اختان، پھر اللہ کے نبی نے کم کر کے فرمایا اگر 2 لڑکیاں کسی کو مل جائیں، 2 بہنیں کسی کو مل جائیں، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، اور وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کی تربیت کا خیال کرے، ان کے حقوق میں کوئی کمی نہ کرے، كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کریں گی۔ غور کر رہے ہیں آپ، نبی نے 1 بیٹی کا نام نہیں لیا، نبی نے 3 اور 2 کا نام لیا۔ گویا اللہ کے نبی یہ سبق دے رہے ہیں، اگر آپ کو 1 بیٹی ملی ہے تو آپ دعا کریں اللہ 1 بیٹی اور دے دے، کم سے کم اللہ کے رسول کی یہ بشارت مجھے مل جائے کہ 2 بیٹیاں میرے گھر میں آ جائیں اور ان کی پرورش کر کے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے بچنے کا موقع دیتے۔ جہنم سے بچنا تو چلو پھر بھی بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن اس سے بھی بڑی ایک چیز مسلم شریف کے ایک حدیث کے اندر بتائی گئی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، من آل جاریتین حتی تبلغا، جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ دونوں بیٹیاں جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، اور ان دونوں بیٹیوں کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے، جاء یوم القیامت انا وہوا، اللہ کے پیارے نبی اپنی دونوں انگلیاں دکھا کر کے کہتے ہیں کہ وہ 2 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا کل قیامت کے دن جب آئے گا تو اپنے نبی کے ساتھ رہے گا، اسے اپنے رسول کے ساتھ رہنے کا موقع ملے گا، اور وہ اپنے نبی کے ساتھ ایسے ہی رہے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر۔ بیٹی بوجھ نہیں ہے بھائی، بیٹی آپ کو موقع دے رہی ہے نبی کے ساتھ رہنے کا۔ امام احمد ابن حنبل بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ہم میں سے ہر آدمی ان کا نام جانتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل کے ایک شاگرد ان کے پاس آئے، کہا امام صاحب 4 بیٹیاں تھی، 5ویں پیدا ہو گئی۔ مایوسی کے انداز میں کہا، افسوس کے انداز میں کہا 5 بیٹیاں ہو گئی۔ امام احمد نے جواب دیا کہ بھائی اس میں افسوس کی کیا بات ہے، تمہیں اللہ نے وہ چیز دی ہے جو اللہ نے نبیوں کو دی ہے، انبیاء بیٹیوں کے باپ تھے۔ پھر حضرت امام احمد نے مثال دی، لوط علیہ السلام کو دیکھو بیٹیوں کے باپ تھے، شعیب علیہ السلام کو دیکھو بیٹیوں کے باپ تھے، اور پھر نبیوں کے تاجدار اور آخری نبی اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 بیٹیوں کے باپ تھے۔ تو بیٹی تو برکت بن کر کے آ رہی ہے، اور آپ بیٹی کو بوجھ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، بیٹی ایک بوجھ لے کے آتی ہے، ذمہ داری آپ کی بڑھا دیتی ہے۔ تربیت اولاد کی تربیت لڑکے کی بھی کرنا ہے، لڑکی کی بھی کرنا ہے، مگر لڑکی کی تربیت کا معاملہ زیادہ نازک ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کی تربیت کو امتحان کہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج فتنوں کے اس دور میں بیٹی کی پرورش بہت بڑا امتحان ہے۔ آئیے وہ حدیث بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں جس میں اللہ کے رسول نے بیٹی کو امتحان کہا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت آئی، غریب عورت تھی، مسکین تھی، اس کے ساتھ 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں۔ اس نے مجھ سے کچھ کھانے کو مانگا۔ اما عائشہ 2 مہینے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، مگر اما عائشہ ہیں، سخاوت میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ زندگی حضرت عائشہ کی زندگی کا ایک بہت بڑا سبق ہے کہ بہت سخی داتا تھیں، جو پاس میں ہے دے دیتی تھی اللہ کی راہ میں۔ اما عائشہ نے گھر میں تلاش کیا کہ مانگنے والی آئی ہے، سائلہ آئی ہے، دیکھو کچھ مل جائے، تو بہت تلاش کیا تو ایک کھجور ملی، اٹھا کر کے وہ کھجور اس عورت کو دے دی۔ عورت نے اس کھجور کو لیا، 2 معصوم بچیاں ساتھ میں ہیں، بچیوں نے ماں کی شکل دیکھی،
حدیث میں وضاحت نہیں ہے ماں کتنے دن سے بھوکی تھی، بچیاں کتنے دن سے بھوکی تھی، لیکن بہرحال مسکین تھی، غریب تھی، بھوکی تو تھی ہی دونوں۔ ماں نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا ٹکڑا ایک بچی کو دے دیا، آدھا ٹکڑا ایک بچی کو دے دیا۔ وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا، ماں نے خود کچھ نہیں کھایا۔ یہ ماں ہوتی ہے جو بھوکی رہ کے بچوں کو کھلاتی ہے، یہ ماں ہوتی ہے جو اپنے بچے کے گیلے بستر پہ خود سو جاتی ہے اور اپنے سوکھے آنچل پہ اپنے بچے کو لیٹاتی ہے۔ اما عائشہ نے یہ منظر دیکھا کہ ایک کھجور میں نے دی، عورت نے دونوں بچیوں کو دے دی اور خود کچھ نہیں کھایا۔ اما عائشہ کہتی میں یہ منظر دیکھ کر کے بڑا متاثر ہو گئی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے، میں نے اللہ کے رسول کو پورا واقعہ بتایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ، بیٹی پالنا اتنا آسان کام تھوڑی ہے۔ اے عائشہ، من ابتلی من هذه البنات بشیء، جس کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں دے دے اور بیٹی دے کر کے اللہ تعالیٰ اس کو امتحان میں ڈال دے، بیٹی دے کر کے اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں ڈال دے، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، اور وہ آدمی اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کر کے اس امتحان کو پار کر لے، كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، تو وہ بیٹیاں اس امتحان کو پار کرنے کا انعام کیا ملے گا باپ کو، ماں کو، کہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کریں گی۔ امتحان ہے بیٹی، لیکن اس امتحان میں پاس ہونے کا رزلٹ یہ ہے کہ آپ کو جنت ملے گی۔